سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ رمضان کی بالکل آمد ہے۔ یہ لمحات خوش نصیبوں کو ملا کرتے ہیں، اور یہ جو آخری ایام ہیں رمضان سے قبل، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گھرانہ کے حالات بڑے منفرد ہوا کرتے تھے۔ ان حالات کو ہمیں آج پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کا ماحول ویسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پہ اس ماہ مبارک کے سارے ثمرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس کا حسنہ بنایا ہے۔ جتنے بھی امور ہیں قیامت تک آنے والے افراد کے لیے بہترین قسم کی رہنمائی فرما دی گئی۔ اب ہمارا یہ کہ ہم عام روٹین کے معاملات میں سے نکلیں اور ازسر نو اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ سب سے بنیادی کام جو ہے وہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی خامیوں، کوتاہیوں، غلطیوں، سستیوں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب ہمارا سابقہ معاملہ کلیئر ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے اس عظیم الشان مہینے کا بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یہ کام بڑا ہی آسان ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی فرد کے ساتھ اگر کوئی معاملہ الجھ جائے تو اس کو کلیئر کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے، بڑی صلاحیتیں کھپانا پڑتی ہیں، منتیں سماعتیں کرنا پڑتی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا کمال کا ہے کہ ہم نے سچی نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ رب سے معافی مانگنی ہے کہ یا اللہ جو گناہ کر بیٹھے وہ معاف کر دے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، ہمیشہ وہ کریں گے جو تیرا حکم ہے، جو تیرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا غفور و رحیم ہے، صرف ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اتنا یہ سنہری موقع ہے، اتنا یہ شاندار موقع ہے، اور محترم بھائیوں گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ یہ جو چند دن باقی ہیں رمضان میں یہ ہمیں ملنے ہیں، یہ نہیں ملنے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں اپنی مساجد کے اعلانات پہ، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ کوئی دن خالی نہیں جا رہا، اموات واقع ہو رہی ہے۔ جس طرح سے آج ان کے اعلانات ہیں اور ان کی خبریں ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا، یقیناً ہمارا بھی یہ لمحہ آنا ہے، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی، ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ درست ہو گیا، تو محترم بھائیوں اگر موت آ بھی گئی تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ سارا کچھ صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اس لیے اپنی سمت درست کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے رب کو بنانا، اپنے معمولات زندگی کو درست کرنا، یہ ہمارا بنیادی چیز ہے۔ جب یہ کام ہم کر کے اپنے رب کو بنا کے رب کے ساتھ اپنے معاملات درست کر کے سفر کا آغاز کریں گے تو اللہ رب العالمین کے قرآن کی ان آیات کی پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ بہت سی عبادات ایسی ہیں، بڑی نیکیاں ایسی ہیں جو صرف امت مسلمہ کا کردار بنا ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ لیکن یہ جو روزے ہیں یہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہوئے، یہ آخری امت پر نہیں بلکہ قبل کی جتنی بھی امتیں ہیں اللہ رب العالمین ان پر بھی یہ روزے فرض کیے۔
انداز مختلف تھا، طریقہ مختلف تھا، دورانیہ مختلف تھا۔ اور اگر آپ سابقہ امتوں کی ان روزوں کے سارے معاملات کا خلاصہ نکالیں تو سب سے آسان روزے نبی مکرم علیہ السلام کی امت کے لیے رکھے گئے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں یکے بعد دیگرے ہم کرتے ہیں کہ سابقہ امتوں پر کتنی سختیاں تھیں۔ سختیاں کیوں ہوتی تھیں؟ ان کی چرب زبانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کوئی حکم دیتا، آگے سے تعویلیں کرتے۔ مثلا یہ گائے کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا تھا بھی گائے ذبح کرو، وہ پوچھنے لگے کہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو، جتنا وہ پوچھتے چلے گئے اللہ رب العالمین ان پر سختیاں کرتے۔ اس لیے ہم نے تعویلات نہیں کرنی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے جانساروں کے ذریعہ سے اپنی امت کی یہ تربیت فرمائی کہ کثرت سوال سے بچو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ خام خواہ کے سوال کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ بتائیں کہ وہ جو اصحاب کہف تھے ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ بندہ پوچھے اللہ کے بندے تیرا کیا کام ہے اس سے؟ تیرا کوئی مقصد ہے، تیرا کوئی مطمع نظر ہے، تیرا کوئی نفع یا کوئی نقصان؟ تو یہ پوچھ کہ میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، میں نے رشتہ داروں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، میرے محلے والوں کے میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، میں نے کسی کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ جس چیز کی ہم سے پوچھ ہو رہی ہے، ہم سے سوال ہونا ہے، جو ہم پر فریضہ عائد کیا گیا ہے، اس کی معلومات ہیں۔ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم خواہ مخواہ کے سوالات اور عجیب و غریب قسم کی منطق، وہ باتیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان پہ ہم وقت پر بات کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر بھی جن لوگوں نے آج اپنا محاسبہ نہ کیا، اپنی اصلاح کی، انہوں نے اپنے روزوں کو بھی ایسے ضائع کرنا ہوتا ہے۔ وہ اینکر پرسن بول رہا ہوتا ہے اور یہ جب سر مار رہا ہوتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنی مرضی کے وہ اینکر پرسن بھی پسند کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ پورے چینل پسند کرتے ہیں، یہ چینل ٹھیک ہے میرے لیے، یہ بڑی اچھی بات کرتا ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں اس کو دفعہ مارو، یہ تو ان کا ایجنڈا ہے، یہ تو ان کی بات کرتا ہے۔ وہ جو ہمارے ذہن کے اندر وہ باتیں اڈیلتا جاتا ہے، وہ یہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ جو سادہ سے نمازی ہیں، اپنے کاروبار کرنے والے ہیں، اپنے نظام چلانے والے ہیں، ہمیں ان دنیا کے معاملات کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہ دیکھیں کہ جو بحیثیت انسان میری ذمہ داری ہے، کیا میں انسانیت کا حق ادا کر رہا ہوں؟ میرے قریب اگر کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی غیر مسلم رہتا ہے، تو کیا میرا کردار ایسا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے اسلام کو پسند کرے؟ اگر میرا کردار ایسا ہے، میرا اخلاق ایسا ہے، میری گفتگو ایسی ہے، میرا اس کے ساتھ بولنا چالنا ایسا ہے، بے شک وہ گلی کی صفائی کرنے کے لیے آتا ہو، سماجی طور پہ بڑا عجیب معاملہ ہے نا، لیکن اس سے ہم حال چال پوچھتے ہیں بھی کیا حال ہے؟ کچھ نہیں دیا ہم نے اس کو، اس سے وہ آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوگا کہ یار یہ بندہ مجھ سے میرا حال پوچھتا ہے۔ مذہب کا فرق ہے، معیشت کا فرق ہے، لیکن انسانیت کا تو فرق کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے۔ جب بطور انسان ہمارا کردار بلند ہوگا، انسانیت اعلیٰ ترین لیول پہ پہنچ جائے گی، پھر ہمارا ایمان بھی بڑا باکمال ہوگا، کیونکہ انسانیت سکھائی ہی اسلامی ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میری نمازوں کی کیفیت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم آپس کے اندر وہ مسل کی لڑائیاں یا سیاسی اس کے اوپر بات کرتے کرتے اپنی نماز کا بھی ٹائم ضائع کر لیتے ہوں۔ وہ جس طرح بھینسوں کے سینگری پھنس جاتے لڑتے لڑتے، کہیں وہ کیفیت تو نہیں بن جاتی کہ جس کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہمارے وقت برباد تو نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ بطور مسلم ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نبی مکرم علیہ السلام سے کہا معراج کی رات کہ میری طرف سے اپنی امت کو جا کے پیغام دینا کہ یہ جنت ہے نا، جنت یہ بالکل چٹیل میدان ہے، اس کے اندر جتنے پودے لگنے ہیں، جتنے پھول پھل اگنے ہیں، وہ تم نے خود اگانے ہیں۔ وہ ان کو طریقہ بتانا کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
جتنے تم اذکار کرتے ہو اللہ رب العالمین اسی وقت جنت میں تناؤ پر ایک پودا لگا دیتا ہے، درخت بنا دیتا ہے اس کو۔ تو وہ جو باتیں کر کر کے ہم ٹائم برباد کرتے ہیں، اس ٹائم کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس ٹائم کی بجائے اگر ہم اذکار کر لیں، نماز کا ترجمہ یاد کر لیں، تسبیحات کر لیں، اپنے بھائی کے لیے بھی اچھے کلمات کہہ لیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں، کوئی فوت ہو گیا اس کی تعزیت کے لیے چلے جائیں، جو ہمارے سماجی حقوق ہیں ان پر ہم وقت دیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمیں اپنی اصل سے ہٹانے کے لیے، اس انسانیت اور اسلام سے دور کرنے کے لیے خود ساختہ طریقوں کے پیچھے چلا دیا گیا۔ آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے، کہیں پر آپ کوئی سیاسی بات کریں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا وہ ایسی بات کرے گا کہ جیسے پوری دنیا کی سیاست اس کی جیب میں ہے۔ اچھا، آپ اپنی بیماری کا تذکرہ کریں کہ جی مجھے نا یہ گھٹنوں میں درد سی ہوتی ہے، پتہ نہیں یورک ایسڈ نہیں ہو گیا، تو وہ آپ کو بیٹھے چاہے وہاں پر علاج بتا دے گا کہ یہ کرو یہ کرو، اور آپ زیادہ کو دیں گے تو وہ بیچارہ خود اسی کا مریض ہوگا۔ یعنی ہم میں سے ہر بندہ وہ سیاستدان بن جاتا ہے، ہر بندہ حکیم بن جاتا ہے، اور ہر بندہ مسلم بن جاتا ہے۔ آپ کو دین کی بات کریں کہ جی یہ وہ فٹ فتوا دے گا، جو نہیں ایسے ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم جو اپنی حیثیت سے اوپر پرواز کر رہے ہیں نا، یہ سمجھے کہ ہم زمین سے اپنے قدموں کو اٹھا رہے ہیں، اور جو بندہ زمین سے قدموں کو اٹھائے گا اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، ایسی کی باتیں چل رہی تھی تو کہا کہ یہ دیکھو یہ علی ہے، یہ شیر خدا ہے۔ حیثیت کیا ہے کہ ایک پاؤں پر وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا، اب اتنی حیثیت نہیں ہے کہ دوسرا پاؤں بھی اٹھا سکے۔ انسان تو یہ ہے نا۔ تو جب انسان اپنی اوقات میں رہ کے چلتا ہے تو اس کو حقائق ملتے ہیں۔ یہ حقیقی زندگی کا جب بسر کرنے کا معاملہ شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بڑی رحمتیں نازل کر دیتے ہیں، بڑی برکتیں عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس خود ساختہ چکر سے نکلنا ہوگا، اپنے حقائق کو سمجھنا ہوگا اور اپنی اصلیت پہ آنا ہوگا۔ اور جب ہم اصلیت پہ آ جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جب سابقہ امتوں پر یہ روزے فرض تھے، اللہ نے وہی روزے ہم پر فرض قرار دے دیے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ ان کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کی وضاحت کرو، تو انہوں نے بڑے شاندار انداز سے اس کا پورا نقشہ کھینچ دیا کہ آپ یوں محسوس کریں کہ جیسے آپ جنگل میں سے گزر رہے ہیں، اس جنگل کے اندر پگڈنڈی ہے، کوئی کھلا راستہ نہیں ہے، تنگ سا راستہ ہے، جس پر آپ چلتے ہیں تو دائیں بائیں کے درخت ہیں، ان کانٹے والی جھاڑیاں اور ان کی وہ شاخیں وہ آپ کے کپڑوں میں پیوست ہو رہی ہیں، کانٹے آپ کو چبھ رہے ہیں، آپ دائیں بائیں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتے ہیں، نیچے اگر توجہ نہیں کرتے تو ٹھوکر لگے گی، گر جائیں گے، اگر کہیں اندھیرا ہوگا یا گھاس بڑی ہوگی نیچے سے سانپ، بچھو اور موذی جانور آپ کو ڈس سکتے ہیں، اگر اپنے اس جنگل پہ توجہ نہیں ہوگی تو خونخوار درندے آپ کو چیر پھاڑ دیں گے۔ جیسے ہر سائڈ سے اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں، سنبھل کے چلتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں کہ نہ مجھے کانٹے چبھیں، نہ میرے کپڑوں کو خراب کریں، نہ میرے جسم کو لہان کریں، نہ مجھے وہ جانور ڈسیں، نہ مجھے درندے کھائیں، نہ کوئی اور نقصان پہنچے۔ اپنے سفر پہ پوری توجہ ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ہے تقویٰ۔ انسان بحیثیت مسلمان جب دنیا میں رہتا ہے تو اپنی دنیا کے سفر کو وہ دیکھتا ہے کہ میری منزل جنت ہے، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ جو موذی جانور مجھے حرام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، مجھے ڈنگ مارنا چاہتے ہیں، اگر میں نیک ہوں تو شیطان بھی نیکی کے راستے میں ڈنگ مارے گا، کہے گا یار کیا حرج ہے، اس رات کے تو بڑے فضائل ہیں، تم عبادت کرتے، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ اس عبادت کے فضائل نہ رب نے اپنے قرآن میں بیان فرمائے، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ یہ بتاتا ہے کہ نہیں اس کی اتنی فضیلتیں، ہم اس رات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر دن ایجاد کیے جاتے ہیں کہ اس دن کی یہ فضیلت ہے، اس میں یہ کرو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ فائدہ ہوگا، اتنا اجر و ثواب ہوگا، اس سے تمہاری محبت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، یہ کمال ہو جائے گا تمہارے لیے۔ ہم وہ دن اور راتیں طے کر کر کے بدعت و خرافات میں پھنستے چلے جاتے ہیں،
پیسہ بھی لگاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اپنی طرف سے عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ وقت اس پہ لگاتے ہیں اتنا شیطان ہمیں قرآن و سنت سے دور لے جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو کانٹے ہیں، اس دور کے کانٹے کیا ہیں کہ ہم بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بینکنگ کے بغیر سسٹم نہیں چلتا، ٹیلی فونیکلی ہمارا رابطہ ہوتا ہے، ہم آرڈر دیتے لیتے ہیں اور آن لائن اپنے معاملات کرتے ہیں بینکنگ کے ذریعے سے، اور پھر وہیں سے ہمیں آفر آتی ہے کہ یار تمہارا کام بڑا رسکی ہے، کیوں نہ انشورنس کر لی جائے۔ ہم کہتے ہیں بات تو اچھی ہے تمہاری۔ اسی طریقے سے کوئی کہے گا یار ویسے جو محنت کرتے ہو تو پرافٹ ملتی ہے نا، تو یہی پیسے تم بینک میں رکھ لو اور اس سے پرافٹ لیتے جاؤ، آخر وہ بھی تو بزنس کرتا ہی ہے نا۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا کے ہمیں وہ کانٹے ہیں جو ہمارے ایمان کے لباس کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں، اور وہ موذی درندے، یہ درندے وہ ہیں کہ جو ہمیں اسلام سے ہٹا کے غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے جناب چکر میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس زندگی کے سفر کو ہم نے بسر کرنا ہے تو قرآن کریم کی روشنی میں اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ کئی لوگ گمراہ ہوئے صرف اس وجہ سے، وہ کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن کافی ہے۔ سب سے پہلے یہ گمراہ ہوئے تھے عبداللہ بن سبا کی صورت میں، جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی تھی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کافی ہے بس، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے احکامات نازل فرمائے ہیں، طریقہ نہیں واضح فرمایا۔ جتنی بھی عبادات ہے، حج کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے، یہ روزوں کی عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، سارے معمولات زندگی آپ دیکھیں احکامات رب نے بیان فرمائے قرآن کریم میں، اس پر عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے یا اس کا حکم دیا ہے یا آپ کی موجودگی میں کیا ہے اور آپ نے خاموشی کیا ہے، یہ دین ہے۔ یعنی قرآن کریم پر اگر عمل کرنا ہے تو سنت نبوی کے مطابق ہوگا تو ممکن ہے، وگرنہ یہ عمل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے محبت نہیں ہوگی، اس محبت کی بنیاد یہ ہے فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، سنت کے مطابق کردار تم بنا لو، پھر اس کی آؤٹ پٹ تمہیں کیا ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جب تم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو گے اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، امام کعبہ سے ہمیں بڑی محبت ہے، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا، اپنے گھر کا امام بنایا ہے، ہمیں بڑی محبت ہے۔ اور اگر وہ شیخ کسی کے بارے میں کہیں کہ سنبڑیال کی وہ جو مسجد کا فلاں نمازی ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، کیسا ہوگا؟ ذرا تصور کریں۔ ہم میں سے تو ہر کوئی کہتا ہے نا، لیکن اگر ہم میں سے کسی ایک کا نام لے کے وہ امام صاحب کہہ دیں حرم میں بیٹھ کے کہ مجھے اس بندے سے بڑی محبت ہے، سارے لوگ رشک کریں گے کہ یار کیسا کمال کا ایمان ہے، کیسی کمال کی محبت ہے کہ حرم کا امام اس سے محبت کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ایک امام نے ساری دنیا میں بسنے والے آدم علیہ السلام سے لے کے آخرت تک سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، سارے وہ امام حرم بن جائیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ مثال بھی دینا جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ خالق و مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو تمہارا رازق ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں، میں تم سے خود محبت کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے ان لوگوں پہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ جہاں پر بھی کئی لوگوں کو بہکا لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حکم تو اللہ کو ماننا چاہیے، لیکن اگر عمل کرتے ہوئے اس کا طریقہ لے لیا جائے تو ان کی تو بڑی محنتیں ہیں نا، اگر فلاں کی پیروی کر لی جائے تو کیا قباحت ہے؟ کیا ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا؟ کیا ان کو دین کا پتہ نہیں تھا؟ انہوں نے تو بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں، ساری زندگی اس کے اوپر بسر کی ہے، تو اس کی اگر پیروی کریں گے تو کیا حرج ہے؟
اس جملے نے بھی بڑے مسلمانوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ان کو شیطان یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ اگر یہ سوچ لیں کہ جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں یا بڑا مانتے ہیں یا جن کی طرف ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں کی نسبت کرو، فلاں کی پیروی کرو، فلاں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اس کے ساتھ اپنا لیبل لگا لو، اس کی نسبت قائم کر لو، اگر اس کی نسبت نبی علیہ السلام سے ختم کر دی جائے کہ یہ نبی کی امتی نہیں ہے تو کیا حیثیت رہے گی؟ اگر ان کی حیثیت، ان کی نسبت نبی علیہ السلام سے نہ ہو تو کیا حیثیت ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا امام ہے، اس کو امامت ملی ہے تو صرف اس لیے کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہے، اگر وہ امتی نہیں ہے تو کوئی امامت نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے، اس کو رب تعالیٰ نے ولایت عطا دی ہے تو اس کی ولایت صرف اس لیے ہے کہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا امتی ہے، اگر وہ امت سے باہر نکلتا ہے تو اس کی کوئی ولایت نہیں ہے۔ اس لیے جس کو جو مقام ملا صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، تو ہمیں اسی کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا، اسی کے اوپر اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ دنیا کے جتنے مکر و فریب کے یہ جال ہیں، ان سب سے بچ کے خالص اپنے رب کے حکم اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جب یہ عمل کریں گے تو پھر ہمیں تقویٰ کی ایک اور سمجھ بھی آئے گی، لعلکم تتقون۔ تقویٰ یہ ہے کہ اس ایک رب کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوگا اور اس رب کے علاوہ سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ ہم نہیں ڈریں گے کسی زندہ سے، نہ کسی مردہ سے۔ جیسے لوگ ڈرتے پھرتے ہیں کہ اگر یہ کر لیا تو ٹانگ توڑ دے گا، اگر وہ کر لیا تو بازو توڑ دے گا، وہ کرو گے تو جسم چھلنی ہو جائے گا۔ نہیں، ہمارا عقیدہ ہوگا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمارا سب کچھ تو ہے ہی رب کے لیے، ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ جب تک اس رب نے زندہ رکھنا ہے، ساری دنیا مل کے آ جائے مارنا چاہے تو ایک سیکنڈ بھی قبل مار نہیں سکتی۔ اسی وقت موت آئے گی جب رب کو منظور ہوگا، اور جب رب کی طرف سے ٹائم پورا ہو جائے، ساری دنیا کے طبیب، حکیم، ڈاکٹر مل جائیں، ایک لمحے کے لیے بچا نہیں سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہے تقویٰ۔ یہ روزے پیدا کرتے ہیں، جو روزے آ رہے ہیں ہمیں ایڈوانس اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ ہم نے کس انداز اس مہینے کو بسر کرنا ہے۔ رات کو جب سونا ہے تو سونے سے پہلے ہم نے اپنے اگلے روزے کی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ جو ایام ہیں، ان دنوں میں کوشش کریں کہ جتنی ہماری مصروفیات ہیں، حتیٰ کہ وہ عید کے حوالے سے کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو عید کی تیاری بھی رمضان سے پہلے کر لیں۔ کوئی سوٹ سلائی کروانے ہیں، کوئی اور کام ہے، وہ کر لیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو سب سے قیمتی ٹائم ہوتا ہے، آخری عشرہ کی مقدس راتوں کا، جس کے اندر لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے، ہم ان راتوں کو مارکیٹوں اور بازاروں میں ضائع کر بیٹھتے ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین جگہیں یہ ہیں۔ اس وقت اپنے رمضان کو پورے کا پورا پلاننگ کے ساتھ اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیں، اپنے گھروں کا ماحول اس کے اوپر تیار کریں، پوری اپنی پلاننگ کر لیں، اپنے کاروبار کے مطابق، اپنی ملازمت کے مطابق، جو آپ کی مصروفیات ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر میں نے اس انداز سے یہ مہینہ بسر کرنا ہے تاکہ نہ میرا روزہ خراب ہو اور نہ میری رات کی کوئی عبادت خراب ہو۔ کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارشی بن کے آئیں گی۔ روزہ کہے گا، یا اللہ، اس تیرے بندے کو میں نے پورا پورا دن بھوکا پیاسا رکھا، لہذا اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ اللہ، یہ تیرا بندہ رات کو عبادت کرتا تھا، مجھے سنتا اور سناتا تھا، یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ پلاننگ کرنی ہے۔ ایک تو روٹین کی نمازیں ہیں نا ہماری، کوشش کریں کہ ہم آج سے ہی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لیں۔ جب امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے، اس وقت ہم صف میں موجود ہوں،
اگر ہم پورا مہینہ اور اس سے پہلے کے دن ملا کے اور عید کا دن اور آگے جو 2-4 دن بننے ہیں ٹوٹل آپ کاؤنٹنگ کر لیں، 40 دن مسلسل 5 نمازیں ہم تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے، اتنی بڑی گارنٹی دی ہے کہ شاید کسی اور چیز میں ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جو بندہ 40 دن مسلسل تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین گارنٹی دیتے ہیں کہ نہ یہ جہنم میں جائے گا نہ یہ منافق ہوگا۔ منافقت بھی ختم اور جہنم کا عذاب بھی ختم، صرف 40 دن مسلسل 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے۔ اچھا جب آپ سٹارٹ کریں گے نا، ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، شیطان نے ضرور آپ کو روکنا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تو ایسا بندہ ملنے کے لیے آ جائے گا، آپ کہیں گے یار پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن میرا اخلاقی فریضہ ہے، اس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، اس کی رسپیکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم دے دوں۔ ایسی کوئی بات آئے گی کہ وہ تکبیر اولیٰ مس ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم نے ترغیب دی بھائیوں کو تو بتاتے ہیں کہ جب ہم بالکل قریب پہنچے آخری دنوں میں تو پھر جناب وہ مسنگ ہو گئی۔ اب شیطان کہتا نہیں یہ کام نہیں تم سے ہو سکتا، چھوڑو اس کو، رہنے دو۔ اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس نیکی کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھو شیطان کامیاب ہو گئے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم انسان ہیں، انسان نسیان سے ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، یہ انسان مدینہ طیبہ میں بستا ہو، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تربیت فرماتے ہوں، اللہ رب العالمین اپنا قرآن نازل کرتا ہو، اس وقت بھی یہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ انسان نے وہاں پر بھی بدکاری کی جس کو رجم کیا گیا، وہاں پر بھی چوری کی جس کے ہاتھ کاٹے گئے، اور بندہ جنت میں کیوں نہ ہو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں پر بھی ہو گئی تھی نا۔ ساری نعمتیں تھیں، ساری سہولتیں تھیں، رحمتیں، برکتیں، سب کچھ، صرف ایک طرف سے منع کیا گیا تھا اس کے قریب نہیں جانا۔ تو شیطان نے پینترا بدلا، انداز بدلا، کہا آدم اگر یہ تو کر لے تو ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت پکی ہو جائے گی، تو کیا حرج ہے کر لے، یہ کیا حرج ہے نا، یہ بھی بڑا مرواتا ہے۔ اکثر ہمارے یہ بیچارے با کردار با عمل صحیح اور عقیدہ لوگ اس چیز سے مارے جاتے ہیں، وہ کیا حرج ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے وہ سارے معاملات کو اپنے قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اسوہ کے تحت کرنا ہے۔ ہم یہ کر لیں گے تو پھر یہ تقویٰ ہوگا، پھر یہ طہارت ہوگی، پھر یہ پاکیزگی ہوگی، پھر ہمارے دلوں میں اس رب کا ڈر اور خوف ہوگا، پھر اللہ ہمیں وہ جرت اور استقامت عطا کر دے گا، ایسی غیبی طاقت عطا کر دے گا کہ ہم خود حیران ہوں گے کہ یا اللہ میں نے تو کبھی سوچے نہیں تھا کہ میں تیرے دین کا اتنا کام کروں گا، تیرے دین کی نمائندگی کروں گا، تیرے دین کے لیے اتنا کچھ کر جاؤں گا، تو اتنی مجھے توفیق دے دے گا، اتنی صلاحیتیں عطا کر دے گا، اتنے مواقع عطا کر دے گا، اتنی بصیرت عطا کر دے گا، میں نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا، یا اللہ تو نے اتنا کچھ عطا کر دیا۔ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ جب یہ بندہ اپنے رب کی طرف پڑھتا ہے، رب کی عبادت کرتے ہوئے اتنا قریب جاتا ہے، رب تعالیٰ پھر اعلان کرتے ہیں اگر یہ میری طرف 1 قدم آتا ہے میں 2 قدم جاتا ہوں، اگر یہ میرا تذکرہ اپنے ان بندوں میں کرتا ہے میں اپنے فرشتوں میں کرتا ہوں، اگر یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے میں گناہوں کو صرف معاف نہیں بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کرتے کرتے یہاں تک فرما دیتا ہے میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں۔ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری تو صفت ہی نہیں ہے، تو تو ہر قسم کی مسالوں سے پاک ہے، یہ بات کیا ہے؟ مطلب پھر سمجھ آتا کہ ہاں میرے ہاتھوں کو رب نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، اب یہ رب کی بغاوت میں استعمال ہوتے ہی نہیں۔ میرے کان یہ رب تعالیٰ نے ایسے بنا دیے کہ اب یہ نہ چغلی سنتے ہیں، نہ غیبت سنتے ہیں، نہ موسیقی سنتے ہیں، نہ فحاشی سنتے ہیں، نہ برائی سنتے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی غلط بات سنتے ہیں۔ میرے کانوں پر میرے رب کا کنٹرول ہو گیا۔
میری آنکھوں پہ میرے رب کا کنٹرول ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں اسلام کے لیے دیکھتا ہوں، اسلام کے غلبے کے لیے دیکھتا ہوں۔ میری نظر فقط یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، میں پوری دنیا پہ نظر رکھتا ہوں کہ مسلمان کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں، میں کیسے ان کی معاونت کر سکتا ہوں، کیسے ان کی مشکلات کو دور کر سکتا ہوں، کیسے ان کے کام آ سکتا ہوں، کیسے ان کی مصیبت کو دور کر سکتا ہوں۔ پھر مجھے میرے اپنے پیغمبر کا اسوہ یاد آئے گا۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہو اور یہ میری مسجد نبوی ہو، اپنی اس مسجد میں اعتکاف بیٹھوں۔ اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا مجھے رمضان کے مہینے میں اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسند یہ ہے کہ کوئی بندہ دکھی، مجبور، بے کس، بے بس، پریشان ہو اور میں اس کے ساتھ جا کے اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اس ایک بندے کی پریشانی کو دور کرنا مسجد نبوی میں رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسند کیا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، اگر ہم اس چیز پہ آ جائیں، اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرنا شروع کر دیں، والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو، بہنیں بھائیوں کو، بھائی بہنوں کو، ایک خاندان اپنے خاندان کو، ایک گھر والا اپنے ہمسایوں کو، ایک ملازم اپنے ماتحتوں کو، اپنے آفیسر کو، اپنے محکمے کو، اپنے صوبے کو، اپنے ملک کو، اپنی پوری امت کو ہم اگر مشکلات سے نکالنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں تو امت کا کیسا منظر ہوگا، کبھی تصور کریں۔ ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا کہ ہمیں اس وقت تک سکون ہی نہیں آتا جب تک کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچ لیتے۔ کہتا ہے جی بڑا کامیاب سیاستدان ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے اس کی سیڑھی کھینچ دی ہے، خود چڑھایا اور اس کے بعد اور جو جتنا بڑا مکار ہو، جھوٹا ہو، فراڈیا ہو، دغا باز ہو، رب کی بغاوت کرنے والا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرنے والا، کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا ذہین ہے۔ ذہین نہیں ہے، شیطان کا روح ہے وہ۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقل مند بندہ کون سا ہے، سب سے زیادہ عقل مند؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا جواب دیا، فرمایا وہ بندہ جو اپنی دنیا کی زندگی سے اپنی آخرت کی زندگی کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جو بندہ اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے کوشش کرے گا، اس میں عاجزی بھی ہوگی، انکساری بھی ہوگی، اخلاق کا بھی اچھا ہوگا، کردار کا بھی اچھا ہوگا، گفتار کا بھی اچھا ہوگا، اس میں بھلائیاں ہوں گی، اس میں خیر ہوگی، وہ خیر کے راستے تلاش کرے گا۔ کچھ نہیں نظر آئے گا تو یہ ہمارے جوتے ہیں نا، ہم نمازی لوگ ہیں، ہماری یہ مسجد ہے، ماشاءاللہ بڑا خرچہ ہو رہا ہے۔ حالت ہماری، ہم جب خیر کی تلاش کریں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ جوتوں کو نا بالکل سیدھے سفرت کے ساتھ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہم نکلے تو جناب ایک ادھر پڑا ہوا پاؤں کا حصہ، دوسرا ادھر پڑا ہوا اور ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ایک ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے، سیڑھیوں سے دھڑام نیچے گئے۔ ہم اگر صف بندی بناتے ہیں نماز کے لیے تو یہ فقط ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ اس پر ہماری پوری دنیا کا نظام ہے۔ ہم اپنے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو ساری دنیا کی نفی کر دیتے ہیں کہ دنیا اور دنیا والے کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا ہے تو میرا رب ہے۔ پھر ہم اس کی اقتدا کرتے ہیں، جب وہ جھکتا ہے تو ہم جھکتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے سر اٹھائیں تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہیں میرا رب غصے میں آ کے اس نمازی کو جو کہ اپنے امام سے آگے نکلتا ہے، کہیں اس کے سر کو گدھے کا سامنا بنا دے۔ یہ دین فطرت ہے، یہ دین انسانیت ہے، یہ دین ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، ہمیں چلنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، ہمیں کھانے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، وہ یہودی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، دیکھو یہ بھی کوئی دین ہے جو ان کو سجدے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی یہودیوں نے تو یہ اعتراض کر دیا، کمال عجیب دین ہے تمہارا جو تمہیں طہارت کے طریقے سکھاتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ دیکھیں،
فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جاؤ ان کو جا کے کہو ظالموں تمہیں تو اپنی صفائی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمارا دین وہ ہے کہ جو ہمیں صفائی کے نجی طریقوں سے لے کے پوری دنیا پر خلافت کے طریقے سکھاتا ہے۔ اس دین اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خلا نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ چھوٹے بچوں کے لیے بہترین تربیت ہے، نوجوانوں کے لیے بہترین تربیت ہے، جوانوں کے لیے تربیت ہے، بوڑھوں کے لیے تربیت ہے، بچیوں کے لیے تربیت ہے، نوجوان لڑکیوں کے لیے تربیت ہے، نوجوان خواتین کے لیے تربیت ہے، بوڑھی عورتوں کے لیے تربیت ہے، جو کام کرنے والا مزدور ہے اس کے لیے تربیت ہے، جو آرڈر دینے والا آفیسر ہے اس کے لیے تربیت ہے۔ کوئی ایک پہلو دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی انگلی اٹھا سکے کہ اسلام نے یہاں پر تربیت نہیں کی۔ محترم بھائیو، آئیے ہم اپنے اس عظیم دین کی طرف پلٹیں، اسلام کی طرف پلٹیں، وہ اسلام جو دنیا کی کامیابی کی گارنٹی ہے، وہ اسلام جو رب کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، وہ اسلام جو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل انگلیوں جیسے قریب کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ ایسے میرے ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ وہ کردار ہم ڈھونڈیں کہ وہ کون سے کردار ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پسند کیا۔ چھوڑے ساری باتوں کو، صرف ایک بات پہ اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں کہ دنیا میں کوئی کامیاب ہوتا ہے اس کو میڈل ملتے ہیں، انعامات ملتے ہیں، پرائز ملتے ہیں، ایوارڈ ملتے ہیں، اور دنیا تذکرے کرتی ہے کہ فلاں کو یہ مل گیا۔ جب ساری دنیا کے لوگ ہوں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک سارے کے سارے انسان، سارے انبیاء اور رسل، سارے ائمہ کرام، سارے اولیاء اعظام، ان سب کی موجودگی میں حوض کوثر پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس اپنی امتی کو اپنے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر عطا کر دیں گے، اس جیسا انعام کس کو مل سکتا ہے؟ اس طرح سے سوچیں کہ کیسا مقام ہوگا، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس ہاتھوں سے آب کوثر کا جام ہمیں تھمائیں گے۔ کیسی خوش نصیبی ہے۔ ہاں، وہاں پر وہ بھی ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، زکاتیں بھی دے لیتے تھے، حج بھی کر لیتے تھے، لیکن مرضی اپنی کرتے تھے۔ بدعات و خرافات میں جو رٹھڑے ہوئے تھے وہ بھی اسی لائن میں لگ کے قریب جائیں گے۔ جب قریب جائیں گے درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی اور اعلان ہوگا سحقاً سحقا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ کے اور طریقوں کو اختیار کیا، ان کو دفع کر دو، دور کر دو۔ اور جو لوگ قرآن و سنت پر عمل کر کے جائیں گے، یہاں پر حوض کوثر کا جب یہ جام نوش کر لیں گے، ساری زندگی کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ان کو جنت کا منظر دکھایا جائے گا، فرشتے سوال کریں گے، وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، تو نے دنیا میں بڑی مصیبتیں برداشت کی تھی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، میں نے حرام کے قریب نہیں جانا، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، میں نے بدعت کے قریب نہیں جانا، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، میں نے شرک کے قریب نہیں جانا۔ بڑی تیرے پر قیدیں تھیں، بڑی تیرے پر سختیاں تھیں، بڑی تیرے اوپر آزمائشیں تھیں، بڑی مشکلات پہ تو رہا، تیرے اوپر تیرے خاندان نے بھی فتوے لگائے، تیرے رشتہ دار بھی تیرے اوپر اعتراضات کرتے رہے کہ جوانی میں تو دین پر عمل کرنے والا بن گیا، وہ کون سا بوڑھا اٹھتا ہے، ابھی کچھ کر لے، جوانی کی رنگینیاں دیکھ لے، پھر کل کو طائب ہو جانا۔ کبھی کاروبار میں رہتے ہوئے لوگوں نے کہا دیکھو بیوقوف آدمی ہے، اگر یہ حرام کی پرہیزش کر لے تو کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا تو کر رہی ہے، اگر یہ بھی ذخیرہ کر لے رمضان سے پہلے، رمضان میں بڑی کمائی کر لے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ اس کو بڑا تنگ کرتے تھے۔ وہ فرشتے پوچھیں گے بتا بھی دنیا کی تنگیاں اب بھی یاد آتی ہیں، مشکلات اب بھی یاد آتی ہیں؟ وہ اللہ کا بندہ کہے گا صرف جنت میں گیا نہیں ہے، دور سے جب نعمتیں دیکھے گا تو آگے لگا ایسا کچھ ہے جو کبھی سوچا نہیں تھا۔ کہے گا وہ اللہ کے فرشتوں، اللہ کی قسم تم جن چیزوں کا نام دیتے ہو، مشکلات، تنگیاں، پریشانیاں، میں نے تو کبھی سنی نہیں ہے۔ اور دوسری صفت اس کو ذرا دکھایا جائے گا جہنم کا منظر۔ ہاں بھی تم بڑا چلاک بنتا تھا، وہ دیکھ، اب بتا تیری زندگی کیسی گزری۔
وہ کہے گا کتے کی طرح ذلیل ہوتا پھرتا تھا دنیا میں، صبح کہیں شام کہیں، ہر وقت یہی جستجو کہ اس کو لوٹنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کا حق غصب کرنا ہے، یہاں سے حرام کھانا ہے، یہاں سے جیب کاٹنی ہے، یہاں پہ ڈاکہ مارنا ہے، ایسے میں نے ظلم کرنا ہے۔ ساری زندگی 24 گھنٹے ذلیل اور رسوا ہوتا رہا، ٹینشن میں رہا، اور اب یہ جو جہنم کا عذاب ہے اس کا تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ میرا مقدر بننے والا ہے۔ ہاں محترم بھائیوں، پھر وہ لوگ جو اللہ کے لیے روزے رکھنے والے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے گھروں کو بنانے والے اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، جب جنت میں پہنچیں گے اللہ خود سوال کرے گا کہ میرے بندے دنیا میں تو رہتا تھا، میرے حکم پر عمل کرتا تھا، اب میں تیرا میزبان ہوں، تو میرا مہمان ہے، کچھ اور چاہیے؟ ہم جاتے ہیں نا میرج ہالوں میں، جب کوئی وی آئی پی شخصیت ہمارے پاس آ کے وہ سوال کرے جناب کوئی اور چیز چاہیے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب ماجدہ اتنا کچھ ہے تو اور کیا۔ تو جن کی میزبانی اللہ کا الحاکمین کرے کہ میرے بندوں بتاؤ کچھ اور چاہیے، ہم کہیں گے نہیں اللہ اتنا کچھ مل گیا، جنت کا ہم نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا، اتنی نعمتیں۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں میرا ایک وعدہ تھا تمہارے ساتھ، اسی قرآن میں، جو قرآن ہم نے انشاءاللہ تراویح میں پڑھنا سنانا ہے نا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میرا وعدہ تھا، آج اس وعدہ کو پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ میں نے قرآن کریم میں کہا تھا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ آگے کیا ہے جی؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنۃ لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ فرمائے گا یہ جو رضوان ہے نا، رضوان یہ میرا دیدار ہے، میرے بندے تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، صحابہ کرام تو ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا، اور تم وہ جنہوں نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا تھا، بغیر دیکھے تم غیب پر ایمان لا کے یہ سارے میرے دین پر عمل کرتے رہے، اب میں تمہارا رب اپنے چہرے کو تمہارے سامنے کھولتا ہوں، میرا دیدار کر دو۔ اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔